السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ امن و امان سے رہے، وہ تکلیفوں کو دیکھے نہ، اور وہ نہ کوئی تکلیف برداشت کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم امن و امان سے رہے، کسی تکلیف کو سہے نہ اور نہ کسی تکلیف کو برداشت کریں، تو اس میں سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کس کے کیا حقوق ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ہر ایک کے حقوق جان لیے کہ ہمیں بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اور کام کرنے والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تو ہر ایک کا حق جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان حقوق کو جان کر اس کو اچھی طریقے سے انجام دینے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی جگہ پر امن و امان سے رہے گا، اور اسی کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی امن و امان سے رہ پائیں گے۔ تو اسی کے لیے پچھلے کئی ویڈیوز کے اندر ہم نے مختلف لوگوں کے حقوق بیان کیے۔ سب سے پہلے ہم نے مجلس سے متعلق حقوق بیان کیے، اس میں کئی ایک ویڈیوز ہیں جو ہماری پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات بتائی کہ بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بہنوں کو بھائی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ان کے کیا حقوق ہیں۔ اس موضوع پر بھی ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی۔ آج جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ موضوع بڑا اہم ہے، اور آج کے زمانے میں اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے خادموں کے ساتھ، گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، ان کے حقوق کیا ہیں، اس کو کیسے انجام دینا چاہیے۔ اس چیز کی جانب بہت ہی کم توجہ ہماری جاتی ہے، بلکہ جاتی ہی نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے اس بارے میں کیا تعلیم دی۔ سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پیش کیا، اور ان کو کسی کام کی ضرورت تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھا۔ تو جب کام کے لیے ان کو رکھ رہے تھے تو اس موقع پر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جبکہ دونوں پیغمبر تھے اس وقت کے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کے بارے میں اطمینان دلایا کہ دیکھو میں آپ کو کام پہ تو رکھ رہا ہوں، لیکن میری جانب سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء اللہ من الصالحین۔ پیچھے سے ایک تذکرہ چل رہا تھا، اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ دیکھو میری جانب سے کوئی بوجھ آپ پر نہیں ڈالا جائے گا، اور آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی جب کسی کو اپنے ساتھ کام پر رکھ رہا ہے یا اپنے ماتحت کام کے لیے رکھ رہا ہے، تو اسے اخلاقی اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ سامنے والے پر اپنا رعب نہ جتائے، اپنی ہیبت نہ ڈالے، بلکہ اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کام لینے والا مزاج اپنا اگر بنائے گا تو یقیناً ان دونوں کے درمیان بہت اچھی وابستگی رہے گی، اور دونوں کے درمیان جو تعلق ہوگا اس کی بنیاد پر جو کام ہوگا وہ کام بھی بہت اچھا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، ادو الی کل ذی حق حقہ، کہ دیکھو ہر صاحب حق کا حق ادا کرو۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحت رہ کر کام کرنے والوں کے سلسلے میں بات فرمائی، انہم اخوانکم، کہ وہ تو تمہارے بھائی ہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ماتحت رہ کر کام کر رہا ہے وہ شخص ہمارا بھائی ہے۔ تو ہم جیسے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتے ہیں، ان کے ساتھ اور برتاؤ کرتے ہیں، اسی طرح کا برتاؤ ہمارے ماتحت رہ کر کام کرنے والے افراد کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن کیا کہیں، آج کے زمانے میں اس جانب تو کوئی توجہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم جب کسی کو اپنے ساتھ اپنے ماتحت کام کے لیے رکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آقا ہیں اور وہ غلام ہیں، اور ان کے ساتھ جیسا چاہے برتاؤ کیا جائے۔ یہ بہت غلط بات ہے، اور اس جانب ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بچپنے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے 10 سال گزارے، اور 10 سال میں خادم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ اور اس کے سلسلے میں یہ بات انہوں نے کہی کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، اور وہ کام بہت ضروری اور جلدی تھا، لیکن میں جب گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد چونکہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے تو میں وہاں پر مشغول ہو گیا، اور اتنا زیادہ مشغول ہو گیا کہ مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ کام بہت زیادہ ضروری ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد وہاں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر ہلکے سے میرا کان پکڑا۔ جب میں نے اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھمایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو میرا کان پکڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ڈانٹا نہیں، بلکہ یہ کہا کہ بڑی دیر کر دی۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر شخص کو اپنے ماتحت رہنے والے افراد کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ، ان کے حقوق کی ادائیگی کی رعایت، یہ تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ایک اسلامی تعلیم ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔